پھپھو نہ جائیں نہ اتنی دیر سے نور پھپھو سے لاڈ کر رہی تھی اور انہیں مزید روکنے کا کہہ رہی تھی۔ میری جان، اگر تمہارے پھپھا اور عاصم کی جاب کا مسئلہ نہیں ہوتا تو اور دن رک جاتی۔ ہاں جی بہن میری، کوئی نہیں جا رہی تم اتنی جلدی؟ امر صاحب نے اندر آتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب امر چاچا؟ مطلب یار شام کے ہادی کے لیے میرے ایک دوست کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ کیا میرا رشتہ؟ ہادی اچھل پڑا۔ کیا اس بے روزگار کو کس نے پسند کر لیا؟ نور کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نور سامنے آنکھوں سے گھورا۔ جی ہاں لڑکی بہت اچھی ہے، لیکن کیا بھائی؟ لیکن یہ ان کو نکاح کی جلدی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی نکاح ہو جائے، شادی ان کی بیٹی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد۔ لیکن جلدی کیوں ہے بھائی؟ وہ اس لیے کہ ان کی بیٹی آگے کی پڑھائی کے لیے کینیڈا جائے گی۔ لیکن اب آپ مجھے پوچھ لیتے، ہادی نے کہا۔ تم سے ہی تو پوچھنے آیا ہوں ابی جان۔ ارمان بھابی اور امان سے بات ہو چکی ہے، یہ لڑکی کی پک ہے، دیکھ لو۔ امر صاحب نے موبائل آگے بڑھایا۔ ہادی لیتا اس سے پہلے نور نے موبائل لے لیا۔ نور صبر مجھے دیکھنے دے۔ ویسے کیا اس نے ہادی کو دیکھا ہے؟ نور امر صاحب سے پوچھا۔ ہاں نکاح میں صفیہ کے دیکھا تھا۔ تو پھر کہیں اندھی تو نہیں ہے؟ ابا دیکھ رہی ہیں اسے، ہادی نے منہ بنا کر کہا۔ نور بس کر دے، اپنے رشتے والوں کو تو بھگا دیا، اب اس کے پیچھے پڑ گئی۔ سام بھائی اپنے پہ آئی تو منہ بن گیا۔ ہادی نے نور کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا اندھی ہو جو نور دب کر چلے گی؟ ہاں صاحبزادی کیسی لگی؟ اچھی ہے ابا؟ تو ہاں کر دو۔ جی ہادی نے کہا۔ اب ساجدہ تم نے اور رکنا ہوگا، اب میرے دوسرے بچے کی بھی خوشی ہے۔ نور بھائی ہادی کل سے اب چلنا ہے تم نے میرے ساتھ فیکٹری، امر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں جو ایک اور فنکشن کی تیاری پکڑو۔ شام میں سب ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے تو ابی نے کہا۔ ہاں ابی جان اتنی جلدی ہے؟ ان لوگوں کو اگلے ہفتے کی تاریخ رکھ دی، بتایا تو تھا تمہیں۔ سائمہ کس کی فلائٹ ہے؟ نکاح کے 2 دن بعد، امر صاحب نے کہا۔ ویسے ابا ایک بار ملاقات نہ کروا دیں؟ ہادی کی لڑکی سے صفیہ نے مشورہ دیا۔ بیٹا تمہارے ابا کو پہلے بھی یہی کہا تھا، لیکن ان کے دوست کے وہاں ایسا نہیں ہوتا تو منع کر دیا انہوں نے۔ ابی جان نے کہا۔ لیکن ملاقات ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ ایمان نے بھی کہا۔ ابھی نہیں مان رہے وہ لوگ۔ نور حیات اور ریحان کے ساتھ کھیل رہی تھی، تبھی سے سامنے آواز آئی۔ یہاں آ کر بیٹھو۔ نور آ کر اللہ کے بابو پہ ہی، اب شاید گھر میں سکون ہو۔ کلثوم نے کہا۔ کیا مطلب اماں؟ نور کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بیٹا مطلب یہ کہ ہادی کی نکاح ہو جائے گا تو بیوی سے لگا رہے گا تو اس سے لڑے گا بھی نہیں۔ شکرانہ نماز پڑھوں گی بیٹا، اب کوئی نیا نام ڈھونڈ لے۔ کیوں؟ کل سے میں فیکٹری جاؤں گا، ہادی نے فخر سے کہا۔ ابا فیکٹری کا صدقہ دے دینا، کیونکہ اس سے فروتی کے قدم بڑھتے ہی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نور کی بچی صبر کرتے ہادی نے نور کو دوڑایا۔ ابی جان دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ابھی؟ عاصم نے ابی جان کے ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا۔ کل کو میری نور جب چلی جائے گی، ہادی کی بھی شادی ہو جائے گی، اس گھر کی رونق چلی جائے گی۔ ابی جان ہم سب جانتے ہیں پہلے ہی ہم کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہوں دونوں سے، لیکن سب کی جان بستی ہے ان میں، ہم دونوں ساتھ سکون سے رہ بھی نہیں سکتے اور ایک دوسرے کے بنا بھی نہیں جی سکتے۔ صحیح کہا ارمان، یہ بچے میرے جینے کی وجہ ہیں۔ کلثوم کے لاکھ منع کرنے پر بھی نور نے نیا جوڑا بنایا تھا، کیونکہ ہادی کا نکاح ہے تو اتنا تو بنتا۔ اندر ڈھولکی چل رہی تھی، سب بہت خوش تھے۔ نور تو آگے بڑھ کر ہر کام کر رہی تھی، ہادی نور کو دیکھ رہا تھا۔ نور آ کر ہادی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور سب کے ساتھ گانا گانے لگی۔ نور سن، ہادی نے کہا۔ ہاں بول، سچ میں تو میرے نکاح سے خوش ہے؟ ہادی بالکل۔ کیا ہو گیا؟ کل نکاح ہے تیرا، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ نہیں اسے مجھے لگا شاید تجھے اچھا نہ لگ رہا ہو ہادی، کہیں مجھ سے لڑتے لڑتے محبت نہیں ہو گئی ہو۔ نور نے ہادی کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ، تجھ سے اچھا ہے میں کسی جن سے عشق کر لوں۔ منحوس دفعہ ہو جا، اتنی بری ہو۔ نور منہ پر اشارے کے ساتھ تھام کر بٹھا دیا۔ فرعون کی بیوہ، بیٹھ جا، مانتا ہوں اتنی بھی بری نہیں ہے، لیکن ہادی کا نکاح، چل منہ نہ بنا۔ ہادی نے نور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرے دشمن کے نکاح کے میں تو ناچوں گی۔ نور کا گانا گانے لگا، کھڑی ہو گئی۔ ہادی نے بھی نور کا بھرپور ساتھ دیا۔ سب ڈھولکی سے فارغ ہو کر اپنے اپنے روم میں آرام کرنے چلے گئے تھے۔ نور کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے گانے میں ہادی پہلے سے بیٹھا تھا۔ ارے تو سویا نہیں؟ نور ہادی کے ساتھ بیٹھ
बस यार नींद नहीं आ रही। हादी ने आसमान की जानब देखते हुए कहा, खैरियत तो है हादी, जिनका निकाह होता है वो तो बहुत खुश होते हैं, तो वो नहीं लग रहा। नूर सुबह से हादी को नोट कर रही थी। याद है हम बचपन से एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन जब कोई तीसरा बंदा तुझे कुछ कर देता था या मुझे, तो हम कैसे इसकी दुर्घटना बनाते थे। याद है तुझे बचपन में मैं से बाल काट दिए थे। हादी ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ याद है। फिर तुझे अमल ताया से कितनी मार पड़ी थी। और याद है एक बार हम पड़ोस का दरवाज़ा बजाकर भागे थे, मैं भाग गई थी, उन्होंने तुझे पकड़ लिया। हाँ, इसकी हरकत पे तो हम दोनों को बहुत मार पड़ी थी। और जब तुझे ट्यूशन से आते हुए लड़कों ने तंग किया तो मैंने इन्हें भी मारा था और ख़ुद भी मार खा कर आया था। दोनों रात के बहे बैठे बचपन की याद ताज़ा कर रहे थे। हाँ, मुझे सब याद है, कैसे हमने एक दूसरे को बचाया भी, पिटवाया भी, एक दूसरे के लिए मारे भी खाई। नूर को बचपन की सारी चीज़ें याद आ रही थी। नूर कैसे लड़ते लड़ते बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। लड़ाई अभी भी होती है, लेकिन सोचता हूँ कल को मेरी शादी हो जाएगी, तेरी भी हो जाएगी, तो कितना याद आएगा ना ये सब। हादी उदास हो गया। हादी, पता है मुझे, हम दोनों बहुत मिस करेंगे ये सब। तो उदास ना हो, खुश होकर क्या है तेरा। हम चल जा, सो जा, मैं अभी जा रहा हूँ। दोनों उठ के अंदर आ गए। सुबह से घर में अफरा तफरी लगी हुई थी। अम्मा यार मेरा दुपट्टा लिए आए। सालम भाई, नूर इस्त्री हुए कपड़ों में अपना दुपट्टा ढूंढ रही थी। अंधी औलाद मेरी, वो देख सोफे पे है। हाँ मिल गया। सब तैयार हो रहे थे। कुछ देर में सब तैयार थे। नूर जब रूम से बाहर आई तो हादी सामने खड़ा था। अरे वाह लंगूर, आज तो हीरो लग रहा है। हादी खूबसूरत था, गोरा रंग, काले बाल, काली आंखें, काली काली शेव। वो अलग बात थी, नूर को कभी हादी अच्छा नहीं लगा था। मेरे कान रोज़ सुन रहे हैं कि नूर मेरी तारीफ़ कर रही है। शुरू तेरी हरकत है, इज़्ज़त रास नहीं। तुझे ऐसे मजाक कर रहा था, सच्ची बता अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, ये ब्लैक शलवार कमीज़, इस पे शॉल और पेशावरी, आज तो सच में भाभी लट्टू हो जाएंगी। बस कर दे झूठी, वैसे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हाँ, मुझे तुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। तुम दोनों यहाँ खड़े बातें कर रहे हो, चलो अभी बुला रहे हैं। अलीना ने आकर बताया। सब हाल पहुँच चुके थे, लड़की वाले भी आ गए थे, लेकिन दुल्हन पार्लर से नहीं आई थी। हाल में रौनक लगी हुई थी। यार आरफ, निकाह का वक्त होने वाला है, कहाँ है तुम्हारी बेटी? सब कब से इंतज़ार कर रहे हैं। अमल सामने अपने दोस्त से कहा, यार फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन उठा नहीं रही। बेटा गया है मेरा लेने, काफ़ी देर हो गई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अमल, क्या तरीका है ये पूछूंगा, कहाँ है लड़की? अभी जान भी गुस्सा कर रहे हैं। अमल साहब जाकर पूछते। इससे पहले आरफ साहब अपने बेटे के साथ स्टेज पे आए। क्या हो गया आरफ, कहाँ है दुल्हन? वो अमल, यार मेरी बेटी कहीं नहीं है। क्या मतलब? अभी जान समेत स्टेज पे सब मौजूद सब खड़े हो गए, मतलब वो भागी। अब्बा मेरा ने कहा। हादी के मुंह से फ़ौरन निकला, चुप कर तू ज़रा। अरमान ने कहा, आप ज़रा चलें, हम भी देखते हैं। कहा और सारे मर्द स्टेज से नीचे आ गए। हादी बेचारा दिल पे हाथ रख के बैठ गया। भाभी मेरे बच्चे का क्या होगा? साइमा भी परेशान हो गई। हौसला रखे, मर्द गए हैं देखने ना। कलसूम साइमा को हौसला दे रही थी। अलीना, ईमान, सफ़िया, जाओ ज़रा तुम लोग मेहमानों को देखो। साजिदा ने कहा। नूर हादी के पड़ोस में आकर बैठ गई। सब परेशान थे। नूर का हंस के बुरा हाल था। हादी तेरी दुल्हन भागी। नूर चुप कर जाओ, तू मनहूस है सच्ची। क्या होगा मेरे लाल का? नूर ने हादी के गालों को खींचते हुए कहा। नूर, नहीं कर लड़के भाग जाते हैं तो लड़की ने तो कोई कर ही लेता है। तेरा क्या होगा कालिया? नूर, दफ़ा हो जा अपनी मनहूस शक्ल लेकर, मैं बता रहा हूँ जान ले लूँगा। ओले मेरा बच्चा, नूर ने तंग करती से पहले सारे मर्द आ गए। आरफ, जब बेटी राज़ी नहीं थी तो ज़बरदस्ती क्यों किया? अभी जान आरफ साहब पे गुस्सा कर रहे थे। बिल्कुल, आपको अपनी बेटी की बात का मान रखना था। अगर वो राज़ी नहीं थी तो क्यों आपने ज़बरदस्ती की? अमन साहब को भी आज गुस्सा आ रहा था। बेचारा आरफ साहब भी खामोश थे। कहते भी तो क्या अब्बा, अभी तो इन बातों का वक्त नहीं है। अरमान साहब ने अभिजान से कहा, अब ये सोचे क्या करेंगे, हम मेहमान हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। भूपा ने भी हालात को देखते हुए कहा, अब्बा क्या होगा? बदनाम हो जाऊंगा मैं, तो लोग कहेंगे इसकी दिल तो दुल्हन भागी। हाथ भी अपना दुखड़ा सुना रहा था। हाँ तो अब चलो वापस, और क्या, जो होना था हो गया। अभी जान, लेकिन निकाह लोगों को क्या बोलेंगे? नहीं तो क्या मैं कर लूँ तुझसे निकाह? अभिजान हादी की बातों से तब गए। अब्बा एक काम हो सकता है, अरमान साहब ने कहा। कलसूम, नूर और बाकी सबको लेकर ज़रा ड्रेसिंग रूम में आना। अरमान साहब सारे मर्दों को लेकर चले गए।
پیچھے سے کلثوم بھی سب کو لے کر آئی۔ بولو اب ابھی بدنامی سے اچھا نہیں ہے کہ ہم ہادی کا نکاح نور سے کروا دیں۔ کیا سب خاموش تھے؟ آواز نکلی صرف ہادی اور نور کی۔ ابا کیوں؟ کوئی اور نہیں نظر آیا آپ کو اس خبیث کے لیے؟ نور حالات کو دیکھ کر بول رہا ہوں، میں اس منحوس سے نہیں کروں گا نکاح۔ ہادی بھی راضی نہیں تھا۔ نور کے ابا ان کے گھر میں نہیں بنتی نکاح کے بعد تو ایک ہی انسان زندہ بچے گا، لیکن کلثوم حالت بھی تو ابا مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے آپ کی باتوں سے۔ بھائی کلثوم بھی صحیح ہے اپنی جگہ، اور آپ بھی۔ ساجدہ نے کہا امل بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ارمان تمہاری بات مجھے بھی درست لگ رہی ہے، بس کرو اپنی ہادی کا نکاح ہی ہوگا، وہ بھی نور سے بات ختم۔ ابی جان نے آخری فیصلہ سنایا، لیکن ابی جان ہادی نور دونوں سے التجا کی، بس اگر تم دونوں مجھ سے محبت کرتے ہو تو آج اس کا ثبوت دو۔ ابی جان کہہ کر باہر چلے جاؤ۔ اماں قسم سے محبت کے ثبوت کے طور پر اس سے نکاح ہی ملا ابی جان کو۔ اماں سمجھانا ابی کو۔ ہادی بھی منہ لٹکا کر بیٹھا تھا۔ ہادی تم کیوں عورتوں کی طرح رو رہے ہو؟ عاصم نے کہا، عاصم اگر تمہیں پتہ چلے تمہاری شادی کسی اس لڑکی سے ہو رہی ہے جو انسان نہیں لائن ہو تو کیا کرو گے؟ شادی ہادی کے بچے چپ کر جا، منہ رنگ دوں گی جوتی سے۔ سائمہ سے ہادی کو چپ کروایا۔ ہاں یہی تو، جوتی مار کے چپ کروا دیتی ہیں۔ اور ابی جان قسم دے کر ابی کے نکاح کے لیے بلا رہے ہیں۔ لینا نے اندر آ کر کہا، اماں نہیں، نور کلثوم سے کہہ رہی تھی ایمان اس کو نکاح کر بٹا کر لاؤ باہر۔ اور ہادی چل تو ساتھ۔ سائمہ ایمان کو کہہ کر باہر چلی گئیں۔ چچی میری جان اب قسم کو کون ٹال سکتا ہے؟ چپ ہو جا۔ ابی جان کے کہنے پہ نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد اور ایک دھماکہ ابی جان نے کیا کہ رخصتی بھی آج ہوگی۔ ہادی نور لڑتے مرتے کیا نہ کرتے، ہونا تو وہی تھا جو ابی جان نے کہہ